اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للعباس یا عمی الا اصلک الا احبوک الا انفعک؟ قال بلى یا رسول اللہ۔ قال یا عمی صل 4 رکعات الى آخر الحدیث او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کے سامنے ایک خاص نماز، جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح بعض دیگر صحابہ کو بہت اہتمام سے سکھلائی تھی، اور اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ نماز ہر طرح کے چھوٹے بڑے، جان کے کیے ہوئے، انجانے میں کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے اور کھلا کیے ہوئے گناہوں سے مغفرت اور مشکلات کے حل کے لیے بہت ہی مؤثر ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر ممکن ہو تو روزانہ اس کو پڑھو، جس کو ہم صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ روزانہ پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ کے دن پڑھو، اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں پڑھو، اگر مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو، اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو عمر بھر میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ تو اس سے اس نماز کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی اہم نماز ہے، کہ ہمارے ہر قسم کے صغیرہ گناہوں کو اس سے اللہ تبارک و تعالی صاف فرما دیتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس نماز پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ اس میں سے ایک طریقہ جو آسان ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اس کی ترتیب یہ ہے کہ 4 رکعت کی غیر مکروہ وقت میں، یعنی صبح کے بعد یا زوال کے وقت یہ نماز نہ پڑھے، دوسرے اوقات میں نماز کی نیت باندھ لیں، 4 رکعت نفل نماز کی نیت سے باندھ لیں۔ اس کے بعد رکعت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے، جیسے عام نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورت ملا لیں۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ضم سورت کے بعد 10 مرتبہ وہی کلمات پڑھے جائیں جو اوپر ذکر کیے گئے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کل 25 ہو گئے۔ پھر رکوع میں جائیں، رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ کہیں تو کل یہ عدد 35 ہو گئی۔ پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد تحمید یعنی ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ کہیں تو اس کی تعداد 45 ہو گئی۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ کہیں تو اس کی تعداد 55 یعنی 55 ہو گئی۔ پھر سجدے سے بیٹھ کر دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ پڑھے، پھر اس کی تعداد 65 ہو گئی، 65 ہو گئی۔ اور اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں، دوسرے سجدے میں بھی
رکوع کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھے تو یہ کل 75 مرتبہ ہو گئے، 75 مرتبہ ہو گئے۔ تو یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھیں گے تو 4 رکعتوں میں 300 کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کے بعد 10 دفعہ، رکوع کی تسبیح کے بعد 10 دفعہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد تحمید کے بعد 10 دفعہ، پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 دفعہ، دونوں سجدوں کے درمیان 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 دفعہ پڑھیں۔ اس طرح سے 2 رکعت میں 150 ہو جائیں گی اور 4 رکعتوں میں 300 کی تعداد یہ پہنچ جائے گی۔ تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، بالخصوص رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے تو ہم تمام کو چاہیے کہ کم سے کم روزانہ پڑھے، یا یہ کہ کم از کم ہر جمعہ اور اسی طرح تاخراتیں جو آنے والی ہیں اس میں اس نماز کا ہم اہتمام کریں، تاکہ اتنی بڑی فضیلت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ چھوٹے بڑے جان کے کیے ہوئے، انجانے کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے، کھلم کھلا کیے ہوئے تمام گناہ اور مشکلات اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دیں گے۔ گناہوں کی معافی کے لیے بھی یہ نماز ہے اور مشکلات کے حل کے لیے بھی ایک مؤثر نماز ہے۔ تو اس وجہ سے ہم تمام کو چاہیے صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے، اور تسبیح گنتے وقت اپنی انگلیوں کو ہلکے سے اپنے بدن پر دبائے، اس کے ذریعے سے یہ گنتی مکمل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، جان کے کیے ہوئے، انجانے میں کیے ہوئے، چھپ کر اور کھلم کھلا کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔